أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق اللہ العظیم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کلام کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، وہ تجھ سے جھگڑتے تھے حق بات میں. بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت، اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد گویا وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف. وہم ینظرون، آنکھوں دیکھتے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکہ، کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے. تکون لکم، وہ تم کو ملے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو. بکلمات ہی، اپنے کلاموں سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچا کرے سچ کو. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناراض ہوں گناہ گار. یہ تلاوت کردہ آیات اور ان کا ترجمہ. آج کا جو درس ہمارا شروع ہو رہا ہے یہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق یہاں سے ہے. اس میں جو غزوہ بدر کے واقعہ ہے اس کا پس منظر ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی. تو جو شروع ہو رہا ہے کما اخرجک، کما کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے جس طرح. اب اس میں بعض جو مفسرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کما تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کما علت کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ دونوں عربی کی جو ہیں وہ اس کے تعریفیں ہیں کہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے تشبیہ اور علت یہ کیا چیزیں ہیں. بہرحال اس میں ذکر یہ کہ ایک تو یہ کہ جیسے اللہ رب العزت کا تمہیں گھروں سے نکالنا اور وہاں پر فتح دلانا یہ حق ہے، ایسا ہی یہ بات بھی حق ہے کہ جیسے اللہ نے ذکر کیا ہے تمہارے اوپر اس بات کا حق ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کرنا جیسے اللہ نے حکم دیا اسی طریقے سے ہو، یہ بھی حق ہے. اور دوسرا یہ کہ تمہارے گھروں کا نکلنا ہی مال غنیمت کا سبب بنا ہے، تو اس لیے جیسے گھروں سے اللہ نے نکالا ویسے مال غنیمت کی تقسیم بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہو. ہوا یہ کہ تجارتی قافلہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ تجارت کیا کرتے تھے، اور سردی کے اندر یمن کا سفر کرتے تھے کیونکہ سردی ہوتی تھی تو یمن کا گرم علاقہ ہے اس طرف جاتے تھے، اور جب گرمی ہوتی تھی تو پھر شام اور فلسطین کا سفر کرتے تھے، وہ ٹھنڈا علاقہ ہوتا تھا. مطلب وہ سفر ماحول کے اعتبار سے سفر کرتے تھے کہ جب مکہ میں شدید سردی ہے تو گرمیوں کا علاقے میں جاتے تھے، اور جب یہاں پر شدید گرمی ہے تو ٹھنڈے علاقے کی طرف سفر کرتے تھے. تو پہلے جب مسلمان خود مکہ میں تھے تو انہیں بڑی تکالیف اٹھانی پڑی، بڑی مشقت اٹھانی پڑی. جو کفار تھے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اذیت دیتے تھے. تو انہوں نے ایک تو ہجرت حبشہ کی طرف کچھ لوگوں نے کی. اب وہاں پر بھی انہوں نے مشرکین نے اپنا وقت بھیجا، تحائف بھیجے، اور شاہ حبشہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بھی کسی طریقے سے وہ ان کو یہاں سے نکالے، لیکن وہاں پہ ان کی دال نہیں گلی اور انہوں نے وہاں پہ ہجرت کی. یہ ان کی بڑی کوشش تھی کہ وہاں پر بھی ان کو تکلیف پہنچاتے رہیں، اور کیونکہ یہاں مکہ میں رہتے ہوئے ان کی ابھی تنظیم نہیں بنی تھی، منظم نہیں ہوئے تھے، اتنی قوت نہیں تھی مسلمانوں کی کہ ان کا مقابلہ کر سکتے. اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھیں. یہ بھی پھر انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف.
مسلمانوں نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پہ بھی ان لوگوں نے بڑے حالات خراب کرنے کی کوشش کی، بڑا ڈرایا دھمکایا ان کو بھی، اور پھر مدینہ والوں سے بھی کہتے تھے کہ بھی اگر تم ان کو جگہ دو گے، پناہ دو گے تو ہم جو ہے نا تمہیں بھی نیست و نابود کر دیں گے، تمہیں بھی تباہ و برباد کریں گے، تمہیں بھی نہیں چھوڑتے۔ مطلب ہر طرح سے پوری کوشش انہوں نے کی کہ ان کو تنگ کیا جائے، سب کچھ کیا جائے۔ لیکن جب مدینہ میں یہ لوگ پہنچے تو مدینہ میں اب حالات ایسے تھے کہ یہ منظم بھی ہو چکے تھے، ایک قوت بھی پکڑ چکے تھے، تو اب یہ لوگ بھی تیاری کرتے تھے کفار کے ساتھ مقابلے کی اور جھڑپوں کی۔ یہ جو غزوہ بدر اس سے پہلے بھی کچھ ہلکی پھلکی جھڑپیں ان کی آپس میں ہوتی رہتی تھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن بڑا جو مارکہ ہوا وہ غزوہ بدر کا ہی تھا، وہ پہلا مارکہ تھا۔ اب یہ لوگ سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے ادھر، اور یہ اعلان کر کے گئے تھے کہ ہم اس وقت اس دفعہ جو سامان تجارت لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے اندر تقریباً 50,000 دینار تھے اور کافی سارے اونٹ تھے ان کے ساتھ، اور 40 آدمیوں کا وفد تھا، قافلہ تھا جو یہ سامان تجارت لے کر جا رہا تھا۔ اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو اس کا سارا جو نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اعلان کر کے گئے تھے۔ ادھر جب وہ تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کی خبر مل گئی، اللہ نے خبر دے دی ان کو، تو آپ نے صحابہ کو اس خبر سے باخبر کیا کہ بھئی اب یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ تجارت کر کے جو آئیں گے اور جتنا ان کے پاس سامان ان کا نفع ہوگا، جتنا ان کو، یہ سارا تمہارے خلاف استعمال کریں گے، لہٰذا جو ہے نا تیاری کرو، ہم تعاقب کرتے ہیں اس کا۔ ادھر یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ بھی بڑے تیز تھے، انہوں نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، اس نے جا کے خبر دے دی کہ مسلمان تو تمہارے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں۔ ان کا اچھا، اب انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان اور عمرو بن عاص جو ہے ان کا بڑے سردار تھے، ان کے قافلے کے جو بڑے تھے یہ دونوں تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی کو بھیجا مکہ کی طرف، ابو جہل کی طرف، کہ جاؤ جا کر بتاؤ وہاں پر یہ تو مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے لگے، ہم تو 40 بندے ہیں، اب کیا کریں گے؟ یہاں سے اس بندے نے کیا کیا، انہیں کے اوپر بیٹھا، اس کے ناک اور کان کاٹ دیے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، کیونکہ ان کے ہاں جب کوئی بہت خطرے کی بات ہوتی تھی تو اس طریقے سے فاصل جاتا ہوتا تھا۔ یہ جب پہنچا دیکھا کہ ناک کان کٹے ہوئے اونٹنی کے اور کپڑے اس کے پھٹے ہوئے، کہ جاوا الٹا ہوا ہے اس کا، تو ہلہ گلہ مچ گیا پورے مکہ کے اندر، یہ تو حالات بڑے خراب ہو سکے، مسلمان تو ہمارے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں۔ ابو جہل مکہ کے اوپر چڑھ کے اس نے بھی اعلان کیا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ اور مدد کے لیے پہنچو، حکومت اختیار کرو۔ ان کے اوپر تو حملہ ہونے لگے۔ اب یہاں ابو سفیان جو تھا، اس کے راستہ جو جا رہا تھا مکہ کی طرف واپس، یہ 2 راستے تھے، ایک تو معروف راستہ تھا جس سے عام لوگ آتے جاتے تھے، اور ایک ساحل سمندر کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، یہ ایک لمبا بھی تھا غیر معروف بھی تھا، تو یہ اس طرف سے چلے گئے۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر نکلے، کیونکہ اب یہ جو صحابہ کو لے کر نکلے تھے اس میں ارادہ جنگ کا تھا نہیں، یہ تو صرف قافلے کو پکڑنا تھا، 40 بندے تھے، اعلان کیا جی ہم پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ساتھ ہوا تب بھی ٹھیک ہے، جو نہیں ساتھ ہوا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں تھی، سب نے ساتھ جانا ہے، تو جس کا بنا وہ چل پڑا۔ جب چل پڑا تو اللہ رب العزت نے ایک اور خبر بھی دے دی کہ بھئی اگر تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو بھی فتح تمہاری ہوگی، اور اگر ان کو لوٹو گے، قافلے کو پکڑ لو گے اور ان سے مال لے لو گے کیونکہ تمہارے خلاف استعمال کریں گے، اگر یہ کرتے ہو تو یہ بھی تمہیں مل جائے گا، دونوں صورتوں میں کامیابی تمہاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر بھی مل گئی۔ اب یہ جب زعفران کے مقام پر پہنچے، ادھر سے ابو جہل بھی آ گیا، اس نے دیکھا یہ بھی پہنچ گئے، وہ یہ لوگ تو ویسے ہی آئے تھے تقریباً 313 کے 319 کے حساب سے، اور وہ لوگ تو پورا قافلہ آیا ہوا تھا، باقاعدہ جنگ کے لیے آیا ہوا تھا تیار ہو کر، یہ تو جنگ کی تیاری سے نہیں آئے تھے۔ اب جب یہاں آمنا سامنا ہو گیا بدر کے مقام پر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے رائے لی، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے سے تیار تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو جو حکم کرتے ہیں لبیک، ہم بالکل تیار ہیں، یہ جس طرح کے جتنے صحابہ تھے سب تیار تھے، لبیک حکم کریں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا بھی مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ مہاجرین
میں سے بھی ایک صحابی کھڑے ہونے کا جی جس طرح آپ حکم دیں گے پانی میں خشکی میں جو حکم دیتے ہیں ہم تیار ہیں، ہماری طرف سے کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہے گا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، فتح ہوگی تو بتا دینا۔ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، پکے تیار ہیں، اپنی جان لڑا دیں گے، مر مٹ جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ حکم کریں۔ معاملہ انصار مدینہ کا تھا، ان کی رائے تھوڑی سی مختلف تھی۔ آپ علیہ السلام نے پھر کہا بھئی مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دو صورتیں آپ علیہ السلام انصار مدینہ کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے، بتاؤ بھئی کیا کرنا ہے ہمیں۔ اب انصار مدینہ میں سے بھی پھر مختلف لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جی آپ حکم کریں، کیونکہ پہلے انصار مدینہ کی رائے یہ تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جنگ کا فائدہ نہیں، ہم جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں، جنگ مشقت والا کام ہے، جنگ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، قافلے کو پکڑ کے ان کا مال لیتے ہیں۔ لوٹ لینے سے مراد یہ ہے کہ قافلے والوں کو پکڑ کے ان کا مال لے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آسان راستہ ہے، 40 بندے ہیں، 40 بندوں کو قابو کرنا مشکل کون سا کام ہے، اور یہاں پہ تو باقاعدہ جنگ کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ہمارے پاس اتنا ساز و سامان نہیں، ہم ذہنی طور پہ ہم تیار نہیں ہیں۔ لیکن بعد میں جب سب کی رائے سامنے ہے تو پھر انصار مدینہ نے بھی کھڑے ہو کے بڑی جرت کے ساتھ اعلان کیا کہ آپ حکم کریں، جو آپ حکم کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کریں گے ان کے ساتھ۔ اب کیونکہ ساری بات واضح ہو چکی تھی، جنگ کرنی ان کے ساتھ، اب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کفار پہلے ہی پہنچ گئے تھے، ایک اچھی جگہ انہوں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن یہ کہ گھمسان کی لڑائی ہوئی بڑی زبردست قسم کی، اور بالآخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اب کیونکہ دونوں صورتوں میں فتح مسلمانوں کی تھی، اب یہ بڑی ایک دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی، ایک رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا مسلمانوں کا، اور ایمان والے غالب آ گئے، غلبہ ہوا ایمان کا۔ تو اس چیز کا ذکر ہے یہاں پہ سارا۔ فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔ انصار مدینہ وہ چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ کی جائے بلکہ کیا کیا جائے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ایک حکمت کے تحت اللہ نے سارا ماحول بنایا ہے، نکلے تو قافلے والوں کے لیے تھے۔ اب یہ حکمت تھی کہ اس حالت میں نکلیں گے اور وہاں پر جا کر یہ صورتحال بنے گی، پھر ایسے جنگ ہوگی اور ایسے مسلمان فتح حاصل کریں گے، یہ ایک پورے حکمت کے تحت ایک ماحول بنایا گیا تھا۔ اب یہ جو مومنوں کا ایک گروہ ہے یہ انصار مدینہ کا تھا، یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ قافلے والوں کا مال لے لیتے ہیں، کیونکہ 40 آدمی آسان ہوگا۔ یجادلونک فی الحق، وہ تجھ سے جھگڑتے حق بات میں، بعدما تبین، اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد کہ حق بات تھی، دونوں صورتوں میں فتح تھی۔ تو جب دونوں صورتوں میں فتح تھی، آپ علیہ السلام کا ذہن جو تھا وہ جنگ کے لیے بن چکا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بات واضح ہو چکی ہے، دونوں صورتوں میں کامیابی مسلمانوں کو ملنی ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کی رائے کے مطابق رائے کیوں قائم نہ کی جائے کہ جب دونوں صورتوں میں فتح ہے۔ کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھے، حالانکہ وہ سمجھنا مر جائے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، فتح حاصل ہونی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَبَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، کہ بھئی اللہ نے جب وعدہ کر دیا دونوں صورتوں میں، اگر ادھر جاتے ہو تب بھی کامیابی تمہاری ہے، ادھر آتے ہو تب بھی کامیابی تمہاری ہے، لیکن سہولت پسندی کی طرف جا رہے تھے کہ بھئی وہ کام کر لیتے ہیں جہاں پہ مسئلہ ہی نہ ہو، بس یہ 40 بندے ان کو قابو کرتے ہیں اور مال ان سے لیتے ہیں، وہاں کیا اتنی مشقت اور ایسی، تو یہ کیا کریں گے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو، بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلاموں سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں کی ایسی دھاک بیٹھی کہ سارے ڈرنے لگے مسلمانوں سے۔ اب اگر قافلے کا مال لے لیتے تو دھاک نہیں بیٹھنی تھی مسلمانوں کی۔ یہاں پر جب باقاعدہ جنگ کی اور لشکر کے ساتھ ٹکرائے، صرف 313 319 اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جب ٹکرائے، اس وقت تو مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، تو بہت بہادر ہیں اور جنگجو قسم کے ہیں۔ اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے کافروں کی کیا کر دی، کافروں کی جڑ کاٹ دی، یہاں سے ان کا زوال پہ شروع ہو گیا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچا کرے سچ کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ
اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ ناراض ہوں گناہ گار۔ کفار کو یہ بات کہاں پسند تھی کہ ہمارا غلبہ، ہماری داغ، اس کو کوئی چیلنج کرے؟ کفار کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے کیا تاکہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے اور جو کفر ہے وہ مغلوب ہو کر رہ جائے۔ اس حوالے سے اس کے اندر ذکر تھا، یہ پورا اس کا پس منظر غزوہ بدر کا، اور اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔